اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کے خطبہ نمبر 107 کا تیسرا حصہ۔ گھر والوں کے سامنے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ زبان سے بول سکتا ہے، نہ کانوں سے سن سکتا ہے، آنکھیں گھما گھما کر ان کے چہروں کو تکتا ہے، ان کی زبانوں کی جنبشوں کو دیکھتا ہے لیکن بات چیت کرنے کی آوازیں نہیں سن پاتا۔ پھر اس سے موت اور لپٹ گئی کہ اس کی آنکھوں کو بھی بند کر دیا جس طرح اس کے کانوں کو بند کیا تھا، اور روح اس کے جسم سے مفارقت کر گئی۔ اب وہ گھر والوں کے سامنے ایک مردار کی صورت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی طرف سے انہیں وحشت ہوتی ہے اور اس کے پاس بھٹکنے سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ نہ رونے والے کی کچھ مدد کر سکتا ہے، نہ پکارنے والے کو جواب دے سکتا ہے۔ پھر اسے اٹھا کر زمین میں جہاں اس کی قبر بننا ہے لے جاتے ہیں اور اسے اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب وہ جانے اور اس کا کام، اور اس کی ملاقات سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر اپنی میعاد کو اور حکم الہی اپنی مقررات کو پہنچ جائے گا، اور پچھلوں کو اگلوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور فرمان قضا پھر سرے سے پیدا کرنے کا ارادہ لے کر آئے گا تو وہ آسمانوں کو جنبش میں لائے گا اور انہیں پھاڑ دے گا، اور زمین کو ہلا ڈالے گا اور اس کی بنیادیں کھوکھلی کر دے گا، اور پہاڑوں کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ دے گا، اور اس طرح کے جلال کی ہیبت اور قہر و غلبہ کی دہشت سے آپس میں ٹکرانے لگیں گے، اور وہ زمین کے اندر سے سب کو نکالے گا اور انہیں سڑ گل جانے کے بعد پھر عصر نو تازہ کرے گا، اور متفرق و پراگندہ ہونے کے بعد پھر یکجا کر دے گا۔ پھر ان کے چھپے ہوئے اعمال اور پشیدہ کارگزاریوں کے متعلق پوچھ گچھ کرنے کے لیے انہیں جدا جدا کرے گا اور انہیں دو حصوں میں بانٹ دے گا، ایک کو وہ انعام و اکرام دے گا اور ایک سے انتقام لے گا۔ جو فرما بردار تھے انہیں جزا دے گا اور وہ اس کے جوار رحمت میں رہیں گے، اور اپنے گھر میں انہیں ہمیشہ کے لیے ٹھہرا دے گا جہاں اترنے والے پھر کوچ نہیں کیا کرتے، اور نہ ان کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اور نہ انہیں گھڑی گھڑی خوف ستاتا ہے، نہ بیماریاں ان پر آتی ہیں، نہ انہیں خطرات درپیش ہوتے ہیں، نہ انہیں سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرتے ہیں۔ جو نافرمان ہوں گے انہیں ایک برے گھر میں پھینکے گا اور ان کے ہاتھ گردن سے کس کر باندھ دے گا، اور ان کی پیشانیوں پر لٹکنے والے بالوں کو قدموں سے جکڑ دے گا، اور انہیں تارکول کی قمیضیں اور آگ سے قطع کیے ہوئے کپڑے پہنائے گا، یعنی ان پر تیل چھڑک کر آگ میں جھونک دے گا۔ وہ ایسے عذاب میں ہوں گے کہ جس کی تپش بڑی سخت ہوگی، اور ایسی جگہ میں ہوں گے کہ جہاں ان پر دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور ایسی آگ میں ہوں گے جس میں تیز شرارے بھڑکنے کی آوازیں، اٹھتی ہوئی لپٹیں اور ہولناک چیخیں ہوں گی۔ اس میں ٹھہرنے والا نکل نہ سکے گا، اور نہ ہی اس کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کی بیڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ اس گھر کی کوئی مدت مقرر نہیں کہ اس کے بعد مٹا جائے، نہ رہنے والوں کے لیے کوئی مقررہ میعاد ہے کہ وہ پوری ہو جائے تو پھر چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس خطبے کا جز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ انہوں نے اس دنیا کو ذلیل و خوار سمجھا اور پست و حقیر جانا، اور جانتے تھے کہ اللہ نے ان کی شان کو بالا تر سمجھتے ہوئے دنیا کا رخ ان سے موڑا ہے، اور گھٹیا سمجھتے ہوئے دوسروں کے لیے اس کا دامن پھیلا دیا ہے۔ لہذا آپ نے دنیا سے دل ہٹا لیا اور اس کی یاد اپنے نفس سے مٹا ڈالی، اور یہ چاہتے رہے کہ اس کی سج دج ان کی نظروں سے اوجھل رہے، نہ اس سے عمدہ عمدہ لباس حاصل کریں اور نہ اس میں قیام کی آس لگائیں۔ انہوں نے عذر تمام کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا، اور ڈراتے ہوئے امت کو فند و نصیحت کی، اور خوشخبری سناتے ہوئے جنت کی طرف دعوت دی۔ ہم نبوت کا شجرہ، رسالت کی منزل
मलाइका की फरूदगाह, इल्म का मादन और हिकमत का सरचश्मा है, और हमारी नुसरत करने वाला और हमसे मोहब्बत करने वाला, रहमत के लिए चश्म बरा है, और हमसे दुश्मनी और अनाद रखने वाले को कहरे इलाही का मुंतज़िर रहना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरज आल मुहम्मद।